اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 194۔ عزت والا مہینہ عزت والے مہینے کے بدلے ہے، اور عزت کے لائق جتنی چیزیں ہیں ان سب کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو جو کوئی تم پر ظلم اور زیادتی کرے تم بھی اتنا ہی ان پر ظلم کر سکتے ہو، اس کا بدلہ لے سکتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ Fighting in the sacred month is for aggression committed in the sacred month, and for all violations is legal retribution. So whoever has assaulted you, then assault him in the same way he has assaulted you, and fear Allah and know that Allah is with those who fear him۔ یہ آیت جو ہے اس میں دو بڑی اہم باتیں، ضروری باتیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو 12 مہینے ہیں ان میں سے 4 مہینے عرب میں بہت زیادہ عزت اور ریسپیکٹ اور آدر کے لائق تھے۔ لوگ ان میں جنگ نہیں کرتے تھے، پورے سال جنگ چلتی رہتی تھی، لیکن ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، چونکہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ حج کے مہینے ہوتے تھے، اور رجب جو ہے عمرہ کے لیے لوگوں نے فکس کر دیا تھا، تو اس لیے ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اچھی چیزیں تھیں ان کو کینسل نہیں کیا۔ اب لڑائی جھگڑا نہ کرنا یہ اچھی چیز ہے نا، یا کسی مہینے کو رسپیکٹ دینا، اللہ کی کسی بھی بنائی ہوئی چیز کو رسپیکٹ دینا یہ اچھی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو باقی رکھا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر ہمارے نان مسلم بھائی میں بھی یا ان کے بھی دین میں کوئی اچھی چیز ہے تو اسے ہمیں رسپیکٹ دینا، یہ نہیں کہ ہاں یہ ان کی چیز ہم نہیں کرتے، نہیں۔ لیکن مسئلہ جب ہوا، جب یہ دیکھا گیا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مثلاً ان کو رجب کے مہینے میں لڑنا ہے یا ذی الحجہ کے مہینے میں لڑنا ہے، یہ مہینہ ہے ذی الحجہ، تو کیا کرتے تھے کہ چلو یہ مہینہ جو ہے جائز رہے گا لڑائی کے لیے، اب ذی الحجہ جو ہے نا رمضان میں رہے گا، بڑھا دیتے تھے، اس کو بدل دیتے تھے مہینوں سے۔ تو مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر اس مہینے میں ہم پر اٹیک ہوتا ہے تو ہم کیا کریں؟ کیا ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے، ہاتھ باندھ کے بیٹھنا چاہیے، یا جواب دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں پہ دیا۔ اس سوال کا جواب ہے کہ حرام مہینے میں، حرام مطلب رسپیکٹڈ، آدر کے لائق جو مہینہ ہے، اگر اس میں لڑائی ہوتی ہے تو اس کا جواب تم بھی اسی مہینے میں دو گے۔ اب مثال کے طور پہ یہ مسجد ہے، مسجد میں لڑنا جھگڑنا یہ سب غلط چیز ہے، لیکن کوئی گن لے کے ہمیں مارنے کے لیے آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟
ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں گے؟ اسی مسجد میں جواب دینا اسے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ والحرمات قصاص، اللہ نے جن جن چیزوں کو عزت دی ہے ان سب کا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ نے کس چیز کو عزت دی ہے؟ میرے اور آپ کے اور ہر انسان کی جان کو اللہ نے عزت دار بنایا ہے۔ کسی کی جان بغیر گناہ کے نہیں لی جائے گی، ہر انسان کی جان، انسان کا مال، اس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اور کسی کی عزت، اب اگر ان میں سے کسی کا کوئی وائلیشن کرتا ہے، النگھن کرتا ہے، ہندی میں کہتے ہیں النگھن کرنا، تو اس کا جواب، اس کا بدلہ اس سے لیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے میری جان لے لی تو مسلمان اس کی جان لیں گے۔ یہ اسلامی حکومت میں ہے، یہاں چونکہ اسلامی لفظ نہیں ہے اس لیے یہاں اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ دیکھیے جہاں بھی اس طرح کے قانون کی باتیں آتی ہیں نا، وہاں پہ پہلے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ چونکہ یہاں سسٹم اسلامک نہیں ہے اس لیے ہم سسٹم کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یہاں اس سے اور زیادہ بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے مثال کے طور پہ ہاتھ کاٹ دیا کسی نے تو کیا کریں گے؟ اسلامی حکومت کیا کرے گی؟ اس کا ہاتھ کاٹے گی۔ دانت توڑ دیا تو دانت توڑ دیں، یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی تکلیف دی ہے تو اس کو تکلیف دی جائے گی، چاہے کوئی بھی مہینہ ہو۔ اب تیسری بات یہاں پہ یہ کہی جا رہی ہے کہ کتنا بدلہ کتنا لیا جائے گا، تو کہا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ جب دیکھیے غصہ آدمی ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ سراسر شیطانی سنٹنس ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، اینٹ کا جواب اینٹ ہی سے دینا اور اتنا ہی زور سے مارنا۔ مثال کے طور پہ ہمیں کسی نے ایک تھپڑ مارا تو ہم 2 نہیں مار سکتے۔ جہاں آپ نے 2 مارا وہاں آپ ظالم ہو گئے، پھر وہ مظلوم ہو گیا۔ ایک گالی دی آپ 1 دے سکتے ہیں، اس نے بہن کی گالی دی، آپ بہن اور ماں دونوں کر گئے تو آپ ظالم ہوئے۔ ایون کہ اگر کسی نے کسی کو، یہ دیکھیے یہاں انصاف کہاں تک ہے، کسی نے پانی میں ڈبا کے مارا ہے کسی کو تو اس کو ڈبا کے مارا جائے گا، لیکن اگر اس نے میٹھے پانی میں ڈبا کے مارا ہے تو نمکین پانی میں ڈبا کے نہیں مار سکتے۔ یہاں تک ہے انصاف۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آدمی اکیلے جیت نہیں سکتا کسی سے، ہمارے پاس اتنا دم نہیں ہے، اتنا پاور نہیں۔ اللہ کی مدد چاہیے ہر کام میں کامیاب ہونے کے لیے۔ تو جو یہاں پہ اعلان کر دیا گیا، اب اس آیت کی روشنی میں دیکھیے تو کیا مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ کیا مسلمان اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ کیا ڈرنے والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ نماز قائم کر دیں، یہ مسجد خالی ہے۔ مسلمان ڈر رہے ہیں اللہ سے؟ نہیں ڈر رہے ہیں، تو کیا اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی؟ کبھی نہیں آ سکتی۔ ہاں اللہ کا عذاب آئے گا، پنشمنٹ ملے گی، سزا ملے گی ان کو، اور اس کے لیے ان کو ریڈی رہنا چاہیے۔ بہرحال ہمیں اس سے جو سیکھنے کو ملتا ہے، نمبر 1 اپنے اوپر ظلم ہو اس کا بدلہ لینا ہے، کہیں بھی ہو، کسی مہینے میں ہو، کعبے میں ہو تب بھی۔ اور نمبر 2 اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، ناانصافی کی گئی، اس سے 1 رتی برابر، سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر زیادہ کیا تو اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دلائے گا۔ اور تیسری اور آخری چیز جو سبق ملتی ہے کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اس لیے کہ اللہ انہی لوگوں کی مدد کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔